لیلا اور کینان ہاسپٹل سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں، اتنے میں ایک لڑکی آ جاتی ہے۔ وہ ان سے کہتی ہے کہ میں بک بیچتی ہوں۔ وہ کہتی ہے کہ میں اپنی یونیورسٹی کا خرچہ ان بکس بیچنے سے کرتی ہوں، کیا آپ میری مدد کریں گے مسٹر کینان؟ لیلا اور کینان جاتے ہیں اس کے ساتھ بکس دیکھنے کے لیے۔ لیلا بھی کچھ بکس خریدتی ہے اس سے۔ کینان اینڈ میں اس سے ساری بکس لے لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے اپنا نمبر دے دو تاکہ ہم پیمنٹ کے بارے میں بات کر سکیں۔ لیلا کینان کو دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کس طرح وہ اس لڑکی کی مدد کر رہا ہے۔ لیلا کینان کا شکریہ ادا کرتی ہے آج کے لیے۔ کینان اس سے کہتا ہے لیلا تم بہت ایک اچھی لڑکی ہو، تمہیں مجھ سے دور رہنا چاہیے، میں اندھیرے میں رہنے والا انسان ہوں۔ نہیں کسی بک کا وہ شعر مارتا ہے۔ لیلا وہ شعر دوبارہ ریپیٹ کرتی ہے، اسے کہتی ہے کہ ہاں ہاں بہت اچھا شعر مارا تم نے۔ کینان لیلا کو اس کے گھر چھوڑتا ہے، تو چھوڑنے کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پیک لیلا کو فون کرتا ہے، اسے بتاتا ہے کہ ہم نے ساری جگہ چھان لی ہے، یعنی اس جگہ پہ صرف اور صرف ٹوائز کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ ہم نے آس پاس کے لوگوں سے بھی بات کی ہے اور صرف لکڑہاری ہی وہاں پر جاتے ہیں، یعنی بہت زیادہ لوگوں کا وہاں پر جانا نہیں ہوتا، نہ کسی نے آتے ہوئے اور نہ ہی جاتے ہوئے اس کلر کو دیکھا ہے۔ لیلا رفیق سے کہتی ہے کہ اس دفعہ اچھے سے دیکھنا کہ کوئی چیز ہماری آنکھوں سے دور نہ رہ جائے۔ دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ قاتل کسی کا انتظار کر رہا ہوتا ہے اور پھر دکھاتے ہیں کہ سامنے سے گاڑی رکتی ہے۔ گاڑی میں ادریس ہوتا ہے، وہ ادریس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے کہیں نکل جاتا ہے۔ قاتل ادریس سے کہتا ہے کہ ایک ٹائم پر آ کر میں تو ڈر گیا تھا، مجھے کہا تھا کہ کام تو بھی شروع ہوا ہے، اس سے زیادہ اور مشکل کام کیا ہوگا۔ میں سوچتا ہوں کہ مجھے کام کرنا چاہیے یا نہیں، کبھی میں سوچتا ہوں شاید مجھے نہیں کرنا چاہیے۔ دماغ مجھ سے کہتا ہے کہ راستہ میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ میرا دل وہ مجھے کہتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے تمہارے ساتھ۔ سوچنے کے بعد کہتا ہے کہ دیکھو میری طرف، تمہیں کیا نظر آتا ہے؟ کینان کو نہیں پتا کہ میں کن چیزوں سے گزرا ہوں۔ کبھی میں سوچتا ہوں کہ یہ کینان ہی ہے جس سے ہمیں بدلہ لینا چاہیے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا تمہارا؟ کا مطلب یہ ہے کہ کینان اپنی ساری زندگی کو جیتے ہوئے عیش و عشرت میں گزارے ہیں اس نے۔ ایسا ہی ہے نا؟ ادریس کہتا ہے لیکن اس میں اس کی کیا غلطی ہے؟ میری غلطی کیا ہے؟ وہ چیخیں ابھی تک میرے کانوں میں گونجتی ہیں۔ کیا تم وہاں پر نہیں تھے؟ کینان کچھ دیر تک سوچنے لگ جاتا ہے۔ کیا تم وہیں پر تھے؟ اور پھر کینان سوچوں میں پڑ جاتا ہے، فلیش بیک آتا ہے۔ آتا ہے کہ ایک گھر ہے، فنش ٹائپ، ستمبر 7 1995۔ اس گھر میں آگ لگی ہوئی ہوتی ہے، لیکن یہ بچہ کسی زینب نام کی لڑکی کو آوازیں دے رہا ہوتا ہے، اس کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، اسے ڈھونڈتا ڈھونڈتا اوپر پہنچ جاتا ہے اور دکھاتا ہے وہ بچی اس کمرے میں پھنسی ہوتی ہے، جو بچہ اس کی مدد نہیں کر پاتا، اس کے پاس جانا چاہتا ہے، لیکن آگ اتنی تیز ہوتی ہے کہ وہ اس کے پاس بھی نہیں جا پاتا۔ کینان اپنی ماضی کی یادوں کو سوچتا ہوا رو رہا ہوتا ہے۔ وہ بچہ اکیلا کمرے میں بیٹھ کر رو رہا ہوتا ہے اس بچی کا نام لے کر، پھر اس کو سامنے اس کی فلوٹ نظر آتی ہے جو کہ اس بچی کی ہوتی ہے۔ آدمی اس کو وہاں پر روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ بچہ وہ فلوٹ اٹھا لیتا ہے، دکھاتا ہے کہ اس بچے کو کوئی اٹھا کر لے جاتا ہے۔ مجھے لگتا تھا کہ صرف ایک ادریس ہی ہے جو مجھے سمجھ سکتا ہے، اسی وجہ سے میں یہاں پر ہوں، لیکن اگر تم کہتے ہو کہ ہمارے راستے الگ ہو گئے ہیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جا سکتے ہو۔ راستے الگ نہیں ہوں گے، ہم مرتے دم تک ساتھ رہیں گے، مرتے دم تک۔ جوان کہتا ہے استاد ادریس آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ہم لوگ کسی کا قتل نہیں کر رہے بلکہ معصوم لوگوں کا بدلہ لے رہے ہیں، ان کو انصاف دلا رہے ہیں۔ وہ لوگ تو یہاں پر نہیں ہیں لیکن ہم تو ہے نا ان کا بدلہ لینے کے لیے۔ ادریس اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم ایسا کہتے ہو تو ایسا ہی ہوگا۔ پھر ادریس دوان کو اپنی جیب سے فلوٹ نکال کے دیتا ہے، وہ اسی لڑکی زینب کی۔ ادریس دوان کو فلوٹ دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوان اس فلوٹ کو لیتے ہوئے بہت روتا ہے اور اس کو بچانا شروع کر دیتا ہے۔ دوان اپنا ماضی یاد کر کے بہت اداس ہو گیا، لیکن نہ جانے وہ بچی کون تھی۔ دوان یاد کرتا ہے کہ زینب اس بچی کو وہ فلوٹ وہ دیتا ہے، گلے لگا کر پیار کرتا ہے، اتنے میں کوئی آدمی آ جاتا ہے، ڈانٹ کر دوان کو اس کمرے سے نکال باقی بچوں کو کمرے میں بند کر دیتا ہے اور دوان یہ چھپ کر سب کچھ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ دوان سب دیکھتا ہے اور پھر دکھاتے ہیں کہ وہ آدمی پیٹرول کی بوتلیں لے کے آتا ہے، تو اس نے جان بوجھ کر یا غلطی سے اس سے یہاں پر آگ لگ جاتی ہے۔ دوان کو اپنا نیکسٹ ٹارگٹ ملتا ہے جو اس کی فلیش بیک میں دکھاتے ہیں، اور اس کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے، وہ آدمی دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم کون ہو، لیکن وہ آگے نکل جاتا ہے۔ کہتے دوان اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے گھر تک آ جاتا ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو، میرا پیچھا کیوں کر؟ دوان کہتا ہے کہ تمہیں تو نہیں یاد، پر ہاں مجھے تم بہت اچھے سے یاد ہو۔ گاڑی میں بند کرتے ہوئے دوان اس سے پوچھتا ہے وہ دن تو یاد ہوگا، ستمبر 7 1995۔ اس آدمی کو چپ کرواتا ہے اور ٹینک بند کر دیتا ہے۔ توران کو جب سے کینان پر شک ہوا ہے اور اس کی پرسنالٹی ڈس آرڈر بنی بیماری کا، توران کے تو ان راتوں کی نیندیں ہی اڑ گئی ہیں۔ کہتے ہیں کہ پاس میں دوان کو اڈاپٹ کرنے کے بعد ان کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں ہو رہا ہوتا، اور ان سے کہتا ہے کہ میرا نام کینان نہیں ہے، مجھے بار بار کینان مت کہو، میرا نام دوان ہے، دوان۔ ان سے کہتا ہے ٹھیک ہے بیٹا ٹھیک ہے، لیکن تمہارا نام کینان ہے، تو چلو ہم ڈاکٹر کے چلتے ہیں۔ کینان یعنی دوان کہتا ہے کہ مجھے نہیں جانا ڈاکٹر کے، خود چلے جاؤ آپ لوگ، مجھے گھر پر ہی رہنا ہے، مجھے نہیں رہنا یہاں پر۔ ان کی حالت بہت خراب ہوتی ہے، وہ لوگ اس کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کینان یا دوان اسے سنبھلتا نہیں ہے۔ ہاں توران ٹیرس پہ کھڑا ہو کر دعا کر رہا ہوتا ہے کہ کاش میں سو جاؤں، ایسا کچھ نہ ہو، دوان واپس آ گیا تو کینان کو تو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ رفیق آتا لیلا کے پاس اس کو بتانے کہ وہاں سے اس کو کچھ نہیں ملا، یعنی جہاں پہ وہ لوگ گئے تھے وہ پوری جگہ چیک کی ہوتی ہے لیکن ٹوائز کے علاوہ انہیں وہاں پر کچھ نہیں ملتا۔ جانے کے بعد لیلا اپنے باپ والی تصویر نکالتی ہے کہ آخر ڈیڈ آپ کا اس سے کیا تعلق ہے، کیا تعلق ہے آپ کا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ ایویڈنس مجھے نہیں لے کر آنا چاہیے تھا۔ لیلا اس کو اپنے بیگ میں ڈال دیتی ہے، ظاہر ہے باپ کا سوال ہے، اس کو ایسا کرنا ہی پڑا۔ صبح ہوتی ہے کہ نانا اپنا بریک فاسٹ بنا رہا ہوتا ہے، اتنے میں اس کو ایک ای میل آتی ہے، وہ ای میل قاتل کی ہوتی ہے۔ اس قاتل نے اپنی مینیفیسٹو اس کو بھیجی ہوتی ہے، یعنی اس نے آگے کس کو مارنا اور کیا کرنا ہے وہ سب اس میں لکھا ہوتا ہے۔
کنان نکھت کو فون کرتا ہے، اس کو بتاتا ہے کہ قاتل نے اس کو اپنی مینیفیسٹو بھیجی ہے اور اس میں ہر چیز لکھی ہے کہ آگے وہ کیا کرنے والا اور کس کو قتل کرے گا اور کیا کرے گا۔ اب اس میں لکھا ہوا اس نے کافی لمبا پیراگراف بھیجا اس نے مجھے، یعنی وہ چاہتا ہے کہ میں اس کو نیوز میں دکھاؤں، لیکن آخر وہ کیوں چاہتا ہے کہ میں اس کی ایسی مدد کروں دنیا میں یہ بتانے کے لیے۔ بیل بجتی ہے، وہ دروازہ کھولتا تو سامنے اس کا باپ توران ہوتا ہے۔ توران اس سے کہتا ہے کہ میں نے سوچا تم سے مل کر آؤں، یعنی تم مجھے اس دن کچھ پریشان لگ رہے تھے، اب تم مجھے لگا کہ اپنی ماں کے سامنے کچھ بولنا نہیں چاہتے، اس لیے میں نے سوچا کہ تمہارے ساتھ آ کے خود بات کروں۔ ڈیڈ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ میری فکر مت کریں، کوئی پرابلم کوئی بھی بات ہے تو مجھ سے شیئر کر سکتے ہو۔ یعنی تمہاری جو بھی تو کچھ ایسی ہے نا، تم اپنے اسٹریس کو اندر ہی اندر رکھتے ہو، تمہیں چاہیے کہ اس کو باہر نکالو۔ اگر تم چاہتے ہو تو میں اپنی ایک سائیکیٹرسٹ دوست ہے، اس کا نمبر تمہیں دے سکتا ہوں کہ میں خود تمہارے ساتھ چلوں گا وہاں پر۔ ڈیڈ ایک منٹ، سائیکیٹرسٹ کچھ زیادہ آگے نہیں جا رہے آپ؟ یعنی مجھے سائیکیٹرسٹ کی بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ نان کہتا ہے کہ اس سے سائیکیٹرسٹ کی کوئی ضرورت نہیں، اس کے لیے پریشان مت کیا کر وہ اوپر جاتا ہے۔ اس کا باپ ایک کیمرہ نکالتا ہے، یعنی پین والا کیمرہ، اس کو وہ کنان کی ڈیسک کے اوپر رکھ دیتا ہے بالکل سامنے دروازے کے، اپنا موبائل چیک کرتا ہے کہ اس کے ساتھ کنیکٹ ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ کنان سے باتیں کر رہا ہوتا ہے، ساتھ ساتھ وہ کیمرہ سیٹ کر رہا ہوتا ہے، یعنی اس کو کنان پر شک ہے اور وہ اپنا شک یقین میں بدلنا چاہتا ہے، جیسے وہ سب کچھ کر رہا ہے۔ باپ سے کہتا ہے کہ مجھے بہت ضروری کام ہے اس لیے میں جا رہا ہوں، اگر آپ چاہتے تو آپ یہاں پر رہ سکتے ہیں۔ اس کا باپ کہتا ہے نہیں نہیں نہیں، میں بھی ساتھ چلوں گا تمہارے۔ سارے ہوتا ہے کتنے میں دکھاتا ہے کہ اس کو فلوٹ ملتی ہے پڑی ہوئی۔ کنان سے کہتا ہے یہ کیا ہے اور تمہارے پاس کہاں سے آئی ہے؟ ران کہتا ہے مجھے نہیں پتا، شاید ہو سکتا ہے کسی دوست نے دی ہو مجھے۔ تو ران کہتا ہے یہ تو بہت پرانی ہے اور پھر کسی کا نام بھی لکھا ہوا ہے۔ ران کہتا ہے مجھے نہیں پتا، ہو سکتا ہے کسی کے انٹیک شاپ سے لے کر آیا ہو، پر مجھے بہت ضروری کام ہے، میں چلتا ہوں۔ ران اس فلوٹ کو وہیں پر رکھ دیتا ہے۔